آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایم آئی آر۔ ایم آئی آر کا مطلب ہے میٹیریل انسپیکشن ریکویسٹ۔ اچھا، میٹیریل انسپیکشن ریکویسٹ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ میٹیریل انسپیکشن ریکویسٹ جب بھی آپ لوگوں کے پروجیکٹ پہ آپ لوگوں کے پاس جب میٹیریل ڈیلیورڈ ہوتا ہے تو اس کا ایم آئی آر کرنا پڑتا ہے، انسپیکشن کرنا پڑتا ہے اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو ایم آئی آر کو ہم کیسے ریز کریں گے، کیسے بنائیں گے، وہ طریقہ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ دو ڈفرینٹ پروجیکٹس کے ایم آئی آر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، جس میں سے ہم کیا کریں گے، ڈفریشیٹ کریں گے کہ مطلب ایم آئی آر کس طرح سے ہیں۔ دونوں کو اگر آپ لوگ دیکھو گے تو آپ لوگوں کو تھوڑے اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ کیا کیا ڈفرینسز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایم آئی آر کو ہم کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ایک ایم آئی آر کا وہ ہے، ٹھیک ہے، فارم ہے، فارمیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس کانٹریکٹر، سب کانٹریکٹر، کلائنٹ، ٹھیک ہے، اور جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے ان کے لوگو یہاں پہ لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ وہ آپ لوگ کوئی بھی لگا سکتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد دیکھو، سب سے پہلے میٹیریل انسپیکشن ریکویسٹ نمبر۔ تو میٹیریل انسپیکشن ریکویسٹ نمبر کون سا ہے؟ آپ لوگ کون سا ایم آئی آر، کون سا نمبر ریز کر رہے ہو؟ مطلب یہ ایک سیریز وائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیریل وائز ہوتا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوڈ وغیرہ اگر الیکٹریکل کا ہے تو ایم آئی آر ای نمبر 1، ایم آئی آر اگر سیول کا ہے تو سی ڈال دو، میکینیکل کا ہے تو میکینیکل ایم ڈال دو، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ریویژن نمبر، یہاں پہ ریویژن نمبر یہ دیکھو 1، اگر تو 1 ریجیکٹ ہو گیا تو پھر آپ لوگ کیا کرو گے، ریویژن نمبر 2، ٹھیک ہو گیا۔ اور ڈیٹ، یہ آج کا ڈیٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کل کے لیے آپ لوگوں نے ایم آئی آر ریز کرنا ہو تو آج یہ ڈیٹ ڈالو گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایم آئی آر کو 24 گھنٹے پہلے آپ لوگوں کو ریز کرنا پڑے گا، جیسے کہ کل انسپیکشن ہے تو آج ریز کرو گے اور بائی میل، ٹھیک ہے، اپنے اس کو بھیجو گے کنسلٹنٹ کو یا جس سے آپ نے انسپیکشن کرانی ہے۔ اس کے بعد ادھر آپ لوگوں کا پروجیکٹ نیم ہو گیا، ٹھیک ہے، کیا پروجیکٹ کا نام ہے، کانٹیکٹ نمبر اس پروجیکٹ کا کیا ہے۔ اس کے بعد کانٹریکٹر نیم، کون کانٹریکٹر کا نام کیا ہے، مطلب آپ کا، آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہو اس کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈال دو گے۔ ریجن، ریجن کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کون سی ریجن میں، کنٹری کے کون سی ریجن میں کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ڈال دو گے۔ اس کے علاوہ اپروو مٹیریل سبمٹل نمبر، اچھا، اب جو مٹیریل ہے اس کا سبمٹل نمبر جو اس مٹیریل کے لیے اپروو ہوا ہے وہ یہاں ڈال دو گے، ٹھیک ہے۔ یہ سبمٹل وغیرہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے ایم آئی آر کے، اس پہ میری الگ سی ویڈیو ہے، وہ اگر آپ لوگ دیکھ لو تو آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں وہاں پہ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ نمبر یہاں پہ ڈال دو گے۔ اس کے علاوہ اپرووڈ سب کانٹریکٹر ایز اپلیکیبل، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ لوگ سب کانٹریکٹر جو اپرووڈ ہو وہ ڈال دو گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اسپیسیفکیشن ڈرائنگ ریفرنس نمبر، مطلب یہاں پہ آپ لوگ اسپیسیفکیشن ریفرنس نمبر یا ڈرائنگ نمبر ڈال سکتے ہو، ٹھیک ہے، جو ڈرائنگ اس مٹیریل کی ریلیٹڈ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ یہ ہے ڈسکرپشن آف مٹیریل فار انسپیکشن۔ اب یہ کیا ہے، یہاں پہ آپ لوگ وہ چیز ڈالو گے جس کی انسپیکشن کرنی ہے، جیسے کہ لیٹ سپوز یہ ایم آئی آر میں نے ریز کیا ہے ایل وی ڈسٹریبیوشن پلر کے لیے 400 ایمپیئر کا تھا، ٹھیک ہے، ود بیس، اور کوانٹٹی کتنی تھی، 101 نمبر تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہو جس کے لیے آپ لوگوں نے ایم آئی آر ریز کرنا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آئٹم کوانٹٹی ریکوائرڈ، اچھا، یہ جو کوانٹٹی ہے، جو ریکوائرڈ کوانٹٹی ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوانٹٹی ڈیلیور، کتنی کوانٹٹی ڈیلیور ہوئی ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ اب لیٹ سپوز ہمیں 500 ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس 101 نمبر آئی ہے تو 101 ہم یہاں پہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل ڈیلیور کتنی ہو گئی؟ اب ہو سکتا ہے یہ ایم آئی آر آپ نے یہ 101 کے لیے کی ہو تو اس سے پہلے بھی کچھ 50 60 آپ کے پاس آئی ہو، تو وہ اور یہ پلس کر کے یہاں پہ آپ لوگ لکھ دو گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ سرٹیفکیٹ، ڈیلیوری نوٹ، پیکنگ لسٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ جو ایم آئی آر کی وہ ویڈیو ہے، ریکوائرڈ ڈاکومنٹ اٹیچمنٹ جو ہے فور ایم آئی آر کی، اس میں آپ لوگوں کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں پہ لکھ دو گے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یس یس یس، اگر تو یہ چیزیں ہے تو اس کے مطابق یس، اگر کوئی چیز اس میں سے نہیں ہے، جیسے کہ اب انسپیکشن ریلیز نوٹ، یہ اگر آپ لوگوں کے پاس اپلیکیبل نہیں ہے تو یہاں پہ نو ڈال دو گے، ٹھیک ہے۔ پیکنگ لسٹ اپلیکیبل ہے تو یس، نہیں ہے تو نو ڈال دو، ٹھیک ہے۔ اچھا، انسپیکشن لوکیشن، اب لوکیشن میں وہ جگہ ڈال دو جہاں پہ انسپیکشن ہونی ہے، اسٹور ہے یا جو بھی ہے وہ آپ لوگ ڈال دو۔ ڈیٹ یہاں پہ ڈال دو گے، ٹھیک ہے، وہی ڈیٹ جو آپ لوگوں نے ادھر آلریڈی ایک دفعہ ڈالا ہے۔ اچھا، سگنیچر اسٹور، مطلب اسٹور کیپر جو ہے وہ یہاں پہ سگنیچر کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ
کیو کیو سی انجینئر کمنٹ، جو کیو کیو سی انجینئر ہوگا اسی سائٹ کا، وہ یہاں پہ اپنے کمنٹ ڈال دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو اس کا اسٹیٹس ہے کہ مٹیریل اینڈ ریکوائرڈ ڈاکومنٹ آر اویلیبل اینڈ انسپیکشن، ٹھیک ہے؟ مطلب کیو کیو سی انجینئر انٹرنلی جو ہے اس نے یہ مٹیریل اور ڈاکومنٹ چیک کیا تو سب کچھ اویلیبل ہے، تو یہاں پہ کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اس باکس کو فل کر دے گا۔ اگر تو کوئی ایشو ہوا تو وہ یہاں پہ فل کر لے گا اور اپنے کمنٹ یہاں پہ ڈال دے گا۔ اس کے بعد کیا کرے گا، وہ اپنا یہاں پہ سگنیچر ڈال دے گا، یہ کیو کیو سی انجینئر اس ڈیٹ ڈالے گا، کون سی ڈیٹ کو اس نے چیک کیا، اور ٹائم ڈال دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ انٹرنلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ کہ کسی مینیجر سپروائزر اپنا یہاں پہ کیا کرے گا، نام ڈیٹ وغیرہ سب کچھ ڈال کے سگنیچر ڈال کے، یہ مطلب انٹرنلی اپروو ہو گیا اب۔ تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے، کلائنٹ مطلب کنسلٹنٹ جو ہے وہ یہ دیکھ لے گا کہ انہوں نے انٹرنلی چیک کیا ہے اور انہوں نے اپروو کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد دیکھو اس میں کیا ہے، ریسیو انجینئر کا یہاں پہ سگنیچر ہے، ڈیٹ ہے، اور انسپیکشن کمنٹ، اگر کوئی انسپیکشن وہ کرے گا تو اس بیس پہ وہ اپروو کرے گا، ریجیکٹ کرے گا یا اپروو وتھ کمنٹ کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو سائٹ انجینئر ہوتا ہے اس کے لیے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو میٹر وٹنس انسپیکٹڈ اینڈ کمپلائڈ وتھ پروجیکٹ ریکوائرمنٹ، ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر تو اس نے اپروو کیا یا اس کے کوئی کمنٹ ہے تو وہ یہاں لکھ دے گا، یہ کنسلٹنٹ کے لیے آسانی ہوگی اسے معیار کو، اس مٹیریل کو چیک کرنے کے لیے۔ اس کے بعد یہ کنسٹرکشن مینیجر، ٹھیک ہے، وہ سائن کرے گا، اپنا نام لکھ دے گا، ڈیٹ لکھ دے گا اور سگنیچر کر دے گا، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ سائٹ ٹیم کے لیے یہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد اب یہ دیکھو، یہ وہ جو آپ لوگوں کا کنسلٹنٹ ہوگا وہ یہاں پہ اپنا نام ڈیٹ اور سگنیچر کر لے گا۔ دیکھو اب جیسے کہ یہ میں جب میں نے ریس کیا تو اس نے اپروو وتھ کمنٹ کیا، ٹھیک ہے؟ ریجیکٹ نہیں کیا، اپروو نہیں کیا، اپروو وتھ کمنٹ کیا کوڈ بی میں۔ تو اس نے کیا لکھا ہے، پرووائڈ وارنٹی سرٹیفکیٹ اس کا پرووائڈ کرو، پرووائڈ آئی ٹی پی اس کے ساتھ پرووائڈ کر لو، ٹھیک ہے؟ اور اپرووڈ رینک پرووائڈ کرو، ٹھیک ہے؟ ٹو بی پرووائڈ سی او او، یہ دیکھو یہ جو ہے سرٹیفکیٹ آف اوریجن، یہ اس کو چاہیے، تو یہ چار چیزیں اس نے لکھ دی کہ یہ بھی دے دو، تو ایم آئی آر پر ہم کوڈ اے میں اپروو کر لیں گے۔ اس کے بعد اس کا یہاں پہ سائن ڈیٹ اور سگنیچر یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ آپ لوگوں کا پروجیکٹ منیٹر یا کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ نام ڈیٹ اور سگنیچر کر کے اس کو اپروو کر لیتا ہے، اگر اسے کوئی کمنٹ ہے تو وہ یہاں پہ لکھ دیتا ہے۔ لیکن یہ اکثر یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، جب کنسلٹنٹ سائن کر لیتا ہے تو یہ آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے نارملی یہ لوگ سائن کر لیتے ہیں، جو بھی آپ لوگوں کا کلائنٹ وغیرہ ہوگا تو وہ یہاں پہ اپنا کمنٹ وغیرہ ڈال سکتا ہے۔ لیٹ سپوز اگر اس نے کوئی چیز چیک کرنی ہو سکتا ہے اس کو کوئی ڈاؤٹ ہو کسی چیز کے بارے میں، تو وہ بھی اس ایم آئی آر بیس پہ آپ لوگوں کا انسپیکشن کرا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسے کوئی کمنٹ ہوئے تو وہ یہاں ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، اکثر ایم آئی آر میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ہی ہوتی ہے کہ جب کنسلٹنٹ سائن کر دے تو خلاص، ان سے بھی سائن لینا پڑتا ہے لیکن وہ چیک نہیں کرتے ہیں میٹیریل، ٹھیک ہے؟ وٹنس نہیں کرتے ہیں، وٹنس صرف یہاں تک ہوتا ہے، تو یہ لوگ اپروو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو یہ باقی اسی طرح کے اپروو سائن وغیرہ یہ ان کے جو کیو کیو سی مینیجر لیڈ ہے، مطلب یہ تو ان کا انجینئر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کلائنٹ کا، اس کے بعد جو اس کا لیڈ ہوتا ہے پروجیکٹ ان کا مینیجر ہوتا ہے، تو وہ یہاں پہ اپنا سائن ڈیٹ وغیرہ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے علاوہ بھی ہم جائیں گے ایک دوسرا ایم آئی آر اسٹڈی کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے۔ دوسرا فارم بھی میں دکھاؤں گا، فارمیٹ کہ وہ کیسے بنا ہوا ہے اور اس میں کون کون سے پروٹوکول فالو کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے یہ اب دوسرے پروجیکٹ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ دونوں کو کمپیریزن کرتے ہیں، اصل میں اس میں جتنا پروٹوکول تھا جتنی ریکوائرمنٹ تھی اتنی ریکوائرمنٹ ایس ایم آئی آر میں نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کا جو پروجیکٹ ہوگا اس بیس پہ آپ لوگوں کا ایم آئی آر بنے گا، جس طرح کا فارمیٹ وہ لوگ اپروو کرتے ہیں وہی فارمیٹ آپ لوگ فالو کرو گے، لیکن تقریباً چیزیں اس میں سیم ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب وہی ریکوائرمنٹ وہی انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ تھوڑی کم کچھ جگہوں پہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھو یہ سٹارٹ کرتے ہیں اسی طرح سے، ادھر آپ لوگوں کا کیا ہوتا ہے، اس اوپر والے جگہ پہ آپ لوگوں کا کلائنٹ کانٹریکٹر سب کانٹریکٹر وغیرہ کے کیا ہوتے ہیں، لوگو ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ دیکھو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ رقم مطلب ایم آئی آر نمبر آپ کے پاس کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہاں ڈال دو گے، 10 ہے، اب یہاں پہ میں نے 10 ڈالا ہے، ٹھیک ہے؟ 8 ہے تو 8 ڈالیں گے، 7 ہے تو 7 ڈالیں گے، 100 ہے تو 100 نمبر ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ میٹیریل انسپیکشن رپورٹ سیول کا ہے سیول ڈال دو، الیکٹرو میکینیکل کا ہے یہ ڈال دو، الیکٹریکل کا ایم آئی آر تھا تو میں نے یہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہ دیکھو یہ چیزیں ان کو چاہیے ہیں، ٹھیک ہے؟ فیٹ اپروول اسٹوریج انکورڈ وتھ کانٹریکٹ، تو یہ چیزیں آپ لوگ دیکھو گے، اگر یس ہے یس، یس
نو یس، تو یہ آپ لوگ یہاں پہ کر لو گے، ٹھیک ہے۔ یہ فیٹ وغیرہ کا میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ایک اور ویڈیو ہے ایم آئی آر کے لیے جو اٹیچمنٹ چاہیے یہ اس میں آتا ہے، تو یہ وہاں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں تک ہو گیا، اس کے بعد یہ دیکھو انسپیکشن ڈیٹ وہ ڈال دو گے، مطلب کل کا ڈیٹ ڈال دو گے، پروجیکٹ کا نام کیا ہے، کانٹریکٹ نمبر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کانٹریکٹر کون کانٹریکٹر ہے، تو وہ یہاں پہ آپ لوگ ڈال دو گے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ڈال دو گے، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اب یہ دیکھو اس معیار میں تھوڑے ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، جیسے کہ آئٹم کا کوڈ نمبر کیا ہے، تو وہ یہاں پہ آپ لوگ ڈال دو گے، یہ آپ لوگوں کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کا یہ آپ لوگوں کے پروجیکٹ انجینئر سے آپ لوگوں کو یہ کوڈ نمبر ملتے جائیں گے، اور اسی کے مطابق پھر آپ لوگ ایم آئی آر پریپیئر کرو گے۔ یہ جیسے کہ اس کا کوڈ نمبر یہ تھا، آئٹم ڈسکرپشن جہاں جس طرح ادھر ہمارے پاس وہ ڈسٹریبیوشن پلر کا تھا، تو ادھر کیا ہے ہمارے پاس، یہ دیکھو 125 وولٹ بیٹری بینک ہے اور چارجر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ڈال دی۔ اس کے بعد یونٹ، ادھر بھی یہی چیزیں تھی کہ کتنی ہمارے پاس پہنچی ہے، کتنی نہیں ہے، اور کتنی ریکوائرڈ ہے، تو یونٹ دیکھو ایچ میں ہے یا لوٹ میں یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں نے ایچ ڈالا ہے۔ اب کانٹیکٹ کوانٹٹی کتنی ہے، ایک ہے، اور یہ بھی ایک، یعنی ایک بیٹری بینک چاہیے اور 125 وولٹ بیٹری چارجر ایک چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پریویس ہمارے پاس کتنا تھا، 0 ہے، ابھی تک ہم نے کوئی ریسیو نہیں ہوا، دس ٹائم 0.80 اور 1.0۔ اب یہ دیکھو بیٹری بینک جو ہے وہ 0.80 ہمارے پاس پہنچا ہے ایک میں سے، ٹھیک ہے، تو میں نے 0.80 ڈال دیا، ٹوٹل بھی 0.80، اور بیٹری چارجر جو ہے ایک پہنچا ہے تو میں نے ایک ڈال دیا، پورا کمپلیٹ، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ دیکھو اس کے ریمارکس، یہ کنسلٹنٹ کے ریمارکس، دی کانٹریکٹر مسٹ adhere ٹو مینوفیکچر اسٹوریج انسٹرکشن پرٹیکولرلی ریگارڈنگ ٹیمپریچر کنڈیشن۔ تو وہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ بیٹری ہے اس میں بیٹری، تو بیٹری کے لیے ٹیمپریچر کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ اسی ٹیمپریچر پہ اس کو اسٹور کرو جتنے بھی اس کی آپ لوگوں کو مینوفیکچر دیتا ہے، اپروول دیتا ہے۔ جیسے کہ اس بیٹری کے لیے ہمارے پاس تھی 27 ڈگری، تو آپ لوگوں کو اس کو 27 ڈگری کے اندر اسٹور پڑی کرنی ہوگی، کیونکہ اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں نہیں آپ لوگ اسٹور کر سکتے ہو، کچھ مٹیریل ایسا ہوتا ہے جس کو آپ لوگ ڈائریکٹ سن لائٹ میں اسٹور کر سکتے، لیکن اس کے لیے یہ دیکھو یہ کمنٹ ہے، دی کانٹریکٹر مسٹ انشور دیٹ دا بیٹری آر اسٹور ان آپٹیمل کنڈیشن اینڈ ایٹس اپروپریٹ ٹیمپریچر، دیکھ لیا، یہ بھی ڈالا ہوا ہے کمنٹ کہ یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ یہ دیکھو یہ ساری ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہے جو کہ آپ لوگوں کو دوسری ویڈیو میں مل جائے گی، یہ دیکھو بل آف لینڈنگ اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، پیکنگ لسٹ ہے نہیں ہے، ڈیلیوری نوٹ ہے، ڈیٹیلز آف شپمنٹ، سپلائر انوائس، کسٹمر کلیئرنس، فیٹ رپورٹ، یہ دیکھو اس میں اپلیکیبل، کیونکہ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ اب یہ فیٹ رپورٹ ہے اپلیکیبل اس لیے لکھا ہے کہ کچھ چیزوں کا فیٹ نہیں ہوتا، تو اس لیے لکھا ہوا ہے کہ ایف اپلیکیبل، اگر اپلیکیبل ہے تو آپ لوگوں کے پاس، اب اس کے لیے اپلیکیبل تھا تو یہ دیکھو میں نے اوکے کیا ہوا ہے کہ ہاں اپلیکیبل بھی ہے اور ہمارے پاس ہے بھی۔ اس کے بعد یہ دیکھو نیم ڈیزگنیشن سگنیچر، اسی طرح سے آپ لوگوں کے کنسلٹنٹ کا نام ڈیزگنیشن سگنیچر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کلائنٹ کا ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے اپنے کیو سی کا ہو جائے گا، تو یہ تینوں ہیں اس میں۔ اور وہ جو پچھلا معیار تھا اس میں بہت سارے سگنیچرز وغیرہ سے ریکوائرمنٹ تھے، جیسے اسٹور کیپر کا تھا، انجینئر کا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیو سی مینیجر کا تھا، تو اس میں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صرف 3 لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ اپنا کیو سی کا نام، کنسلٹنٹ کلائنٹ کا نام ڈال سکتے ہو، یا یہاں پہ آپ لوگوں کے کنسلٹنٹ کا نام، کلائنٹ کا نام، اور اس کے بعد اپنا نام، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لو یہ پورا جو ہے ایم آئی آر کا ایک وہ تھا جو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش میں نے کی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ ہاں اگر کسی جگہ پہ سمجھ نہیں آتی تو وہ کوئی کمنٹ ڈال دو، میں پھر دیکھ کے آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اوکے، تھینک یو۔